رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن شریف اس وقت 25 برس کا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 برس کی تھیں۔ اس کے بعد وہ 25 برس تک شرف محبت سے ممتاز رہے۔ رمضان 10 نبوت میں ہجرت سے 3 برس پہلے انہوں نے وفات پائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 برس تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پائی تھیں۔ اسلام میں بیوی کا جو درجہ ہونا چاہیے وہ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں اپنے عزیز شوہر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری مسلمان تھیں۔ تنہائی کے اضطراب میں، مصیبتوں کے ہجوم میں اور ستم گاریوں کے تلاطم میں ہر جگہ وہ اپنے مقدس شوہر کے ساتھ تھیں۔ وہ ہر ایسے موقع پر آپ کو تسکین دیتی تھیں کہ آپ کے ساتھ ہمدردی کرتی تھیں اور آپ کی مصیبتوں میں آپ کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ اب ایسی رفیق و غمگسار بیوی کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ملول رہا کرتے تھے، بلکہ اس تنہائی کے غم سے زندگی میں دشواری ہو گئی تھی۔ جاں نثاروں کو اس کی بڑی فکر ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ ان کی بیوی خولہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، کس سے؟ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ پسند فرمائیں اس کے متعلق گفتگو کی جائے۔ فرمایا، وہ کون ہے؟ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہیں اور کنواری ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑکی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارشاد ہوا، بہتر ہے تم ان کی نسبت گفتگو کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، عرب اپنے منہ بھولے بھائیوں کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خولہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، آپ سے اس کا نکاح کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھی، اس لیے ان سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبیر سے جا کر پوچھا کہ تم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت اپنے بیٹے سے کی تھی، اب کیا کہتے ہو؟ جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جبیر کا خاندان ابھی اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بددین ہو جائے گا، ہم کو یہ بات منظور نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم سن بچی تھیں۔ کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کی خلاف مرضی کوئی بات کر بیٹھتی تھی تو ماں سزا دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں دیکھتے تو رنج ہوتا ہے۔ اس بنا پر حضرت رومان سے تاکید فرما دی تھی کہ ذرا میری خاطر سے ان کو ستانا نہیں۔ ایک بار آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ
تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوار سے لگ کر رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باپ سے میری بات جا کر لگا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ بھی کرے لیکن اس کو ستاؤ نہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا، کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی ہے۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت 6 برس کی تھی۔ اس کم سنی کی شادی کا اصل منشا نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی تھی۔ ایک تو خود عرب کی گرم آب و ہوا میں عورتوں کی غیر معمولی نشوونما کی طبی صلاحیت موجود ہے، دوسرے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طرح ممتاز اشخاص کے دماغی اور ذہنی قوا میں ترقی کی غیر معمولی استعداد ہوتی ہے، اس طرح قد و قامت میں بھی بلیدگی کی خاص قابلیت ہوتی ہے۔ اس کو انگریزی میں پریکاشس کہتے ہیں۔ بہرحال اس کم سنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا اس بات کا صریح دلیل ہے کہ لڑکپن ہی سے ان میں نشوونما، ذکاوت، جودتا رسی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا واقعہ اس سادگی سے بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ مسلمان عورت کی شادی صرف اسی قدر اہتمام چاہتی ہے، لیکن آج ایک مسلمان لڑکی کی شادی مصرفانہ مصارف اور مشرکانہ مراسم کا مجموعہ ہے۔ لیکن کیا خود سر و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مقدس تقریب اس کی عملی تکذیب نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ ابن سعد کی 2 روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مکان دیا تھا جس کی قیمت 50 درہم تھی، یعنی 10 روپے، لیکن دریاتاً یہ صحیح نہیں ہے۔ 10 روپے تو بدحیثیت سے بدحیثیت اور چھوٹے سے چھوٹے مکان کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ 400 درہم مہر مقرر ہوا تھا، لیکن ابن سعد کی ایک دوسری روایت ہے جو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ان کا مہر 12 اوقیہ اور 1 نش تھا، یعنی 500 درہم، جس کے تقریباً 100 روپے ہوئے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ازواج مطہرات کا مہر عموماً 500 درہم ہوتا تھا۔ مسند ابن حنبل میں بھی خود انہی سے روایت ہے کہ ان کا مہر 500 درہم تھا۔ بہرحال مہر کی اس مقدار کا مقابلہ آج کل کے زر مہر کے تعداد سے کرو جو ہمارے ملک میں جاری ہے۔ آج مہر کی کمی خاندان کی ذلت سمجھی جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ازدواج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ علامہ بدرالدین
آئینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سن ہجرت سے 2 برس پہلے اور کہا جاتا ہے کہ 3 برس پہلے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1.5 برس پہلے ہوا تھا۔ پیارے دوستو، بعض اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے 3 برس بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا، اور بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا اسی سال حضرت عائشہ کا نکاح ہوا۔ ممکن تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کی تاریخ سے نکاح کی تاریخ مقرر کی جاتی، لیکن خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کی تاریخ بھی متفق علیہ نہیں۔ ایک روایت ہے کہ سنہ ہجری سے 5 برس پہلے انتقال ہوا، دوسری روایت ہے کہ 4 برس پہلے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 3 برس پہلے ہوا۔ اس اختلاف کے موقع پر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول زیادہ معتبر ہو سکتا تھا، لیکن لطف یہ ہے کہ بخاری اور مسند میں خود ان سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے 3 برس بعد نکاح ہوا، اور دوسری میں ہے کہ اسی سال کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے تقریباً 3 برس پہلے رمضان المبارک میں انتقال کیا، اور اسی کے 1 مہینہ بعد شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 6واں سال تھا۔ اس سال ہوا جس سال حضرت خدیجہ وفات پائیں، لیکن زن و شوہر کے تعلقات 3 برس بعد قائم ہوئے جب وہ 9 برس کی ہو چکی تھی۔